وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، حاضرین محترم، یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، محسن کائنات، خاتم پیغمبراں سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یاد میں منعقد ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات کی ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کے موقع پر اپنے نبی کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محفلیں منعقد کر رہے ہیں اور اپنی محبتوں کی نظر کائنات کے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. رب کائنات آپ سب کی اس جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک نبی پر قربان ہونے کا جذبہ برقرار رکھے. مجھ سے پیشتر آپ نے پند و موعظت اور خطاب و تقریر سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے نعت نبی سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے بیچ ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو طرح کی اسپیشل طاقت بخشی ہے. ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اور ایک کرنے کی طاقت ہے. مثلاً آپ کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ کو حرکت میں لاتے ہیں، منہ کو حرکت میں لاتے ہیں، یہ کرنا ہے. لیکن اس کام سے پہلے آپ
کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، تو کھانا کھانے کا تصور اور خیال آپ کو آیا، یہ کسی اور طاقت نے کام کیا، اور پھر آپ جب کھانے لگے تو یہ کام کسی اور طاقت نے کیا ہے۔ دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ کان دیا ہے اللہ نے کام کرنے کے لیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عقل کا کام اور ہے اور ہاتھ اور پیر کوئی اور طاقت کرتی ہے، اور کرنے کا کام کوئی اور طاقت کرتی ہے۔ پہلے کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے ماننا ہوتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو مانے گا، پھر اس کے بعد میں آدمی کوئی کام کرے گا۔ مثلاً آپ نے کسی عالم کو یہاں تقریر کرنے کے لیے فون کیا تو پہلے آپ مان چکے ہوں گے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے فون کیا تو فون کرنا یہ کام ہوا، اور ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ وہ تقریر کرتے ہیں یہ ماننا ہوا۔ ماننا پہلے ہوتا ہے اور کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بغیر مانے ہوئے کرتا ہے اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کرتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اب آخر وہ مومن کیوں نہیں ہیں جبکہ وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب، تمہاری بارگاہ میں جب یہ نفاق والے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر پھر آگے قرآن ان کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین سب جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی نے بغیر مانے اگر زبان سے کلمہ پڑھا، بغیر مانے اگر نماز پڑھی، بغیر مانے اگر روزہ رکھا، بغیر مانے اگر حج کیا، بغیر مانے ہوئے زکوٰۃ ادا کی تو رب کی بارگاہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماننا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ ماننا اصل ہے اور کرنا اس کی فرع ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایک درخت ہے، آپ درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چھپی ہوئی ہے اور ایک دکھ رہی ہے۔ جو چیز دکھ رہی ہے آپ اس کو برانچ کہتے ہیں، اس کو ڈالی کہتے ہیں، اس کو ٹہنی کہتے ہیں، اور جو چیز چھپی ہوئی ہے آپ اس کو جڑ کہتے ہیں۔ اگر ڈالی کو کاٹ دیا جائے، ٹہنیوں کو توڑ دیا جائے اور جڑ اس کی موجود ہو، بتائیے درخت موجود رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کے اندر پھر دوبارہ ڈالیوں کے نکلنے کی امید ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بے شک ہے،
لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے تو جتنی پتیاں موجود رہتی ہیں وہ سب سوکھ سوکھ کر کے زمین پر گر جائیں گی اور دوبارہ اس میں پھول پتی نہیں لگ سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ درخت میں اہم کردار درخت کی شاخوں کا نہیں ہے بلکہ درخت کی جڑ کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور عمل کا تعلق ہاتھ اور پیر سے ہے۔ عقیدہ پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہے اور عمل میں گڑبڑی ہے تو امید ہے کہ دوبارہ پھر کبھی نہ کبھی اس میں پھول پتی آ سکتی ہے، لیکن اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا تو بظاہر جتنی ڈالی دکھ رہی ہے ایک دن سب سوکھ کر کے نیچے آ جائے گی اور اس کا کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ چاہے ایک نہیں 50 وقت کی نماز پڑھے۔ اگر آدمی کا عقیدہ گڑبڑ ہے تو ایک مہینے کا نہیں چاہے پورے سال کا روزہ رکھے، اس کے روزے اور نماز کی رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ درست ہے، آدمی کے عقیدے میں فساد اور فتور نہیں ہے تو عمل اگر تھوڑا بھی ہوگا تو قرآن فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آدمی اگر ذرہ برابر بھی نیکی رکھتا ہوگا، یعنی اگر کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو دنیا بھر کی نیکیاں اس کے دامن میں بظاہر ہوں لیکن سب کے سب قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں جلوہ گری فرمائی اور 40 سال کے بعد جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس میں کچھ لوگوں نے گڑبڑ گھوٹالہ شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول پاک کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد وہ نبی بنائے گئے۔ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے ڈانڈی مار دی اور کیسے انہوں نے گھپلا کر لیا۔ میں اپنے یوپی کی زبان میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ملک کے اندر سیاسی طور پر کہیں چارہ گھوٹالہ ہوتا ہے، کہیں تابوت گھوٹالہ ہوتا ہے، کہیں کچھ گھوٹالہ ہوتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حدیث کا گھوٹالہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث تو سناتے ہیں مگر اپنی منمانی اس کی تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے 40 سال کے بعد نبوت ملی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ آپ نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان فرمانا اور ہے اور کسی چیز کا ملنا اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، بلکہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم اس دنیا میں جلوہ گر ہی نہیں ہوئے تھے۔ آدم تو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اٹھائیے حدیث کی کتاب، اور حدیث کی بات آئی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس میں بھی کچھ لوگ گڑبڑ گھوٹالہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری شریف میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے، بخاری شریف میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جو صرف بخاری شریف کی رٹ لگائے تو سمجھ جائیے کہ اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ فطور ضرور پایا جاتا ہے، اس لیے کہ صرف بخاری شریف ہی حدیث کی کتاب نہیں ہے، بے شمار کتابیں حدیث کی موجود ہیں۔ آخر بار بار وہ بخاری شریف ہی کا نام کیوں لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آخر دوسری حدیث کی کتابوں کو کیوں نہیں وہ چھوتا ہے، اسے کیوں نہیں وہ مانتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم دوسری کتابوں کا نام لیں گے تو ہمارا عقیدہ ذبح ہو جائے گا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم حدیث کی دوسری کتابوں کا نام لیں گے
تو ہم قوم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ بخاری شریف کا نام لیتا ہے۔ اور یہ میرے نوجوان بچے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو اگر کہیں کوئی دیکھ لیتا ہے تو کہتا اچھا تم جلوس نکالتے ہو، جھنڈا لگاتے ہو، اپنی مسجدوں پر تم جھنڈے گاڑتے ہو، بتاؤ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ رسول پاک کا تم میلاد مناتے ہو، بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ تم کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہو، بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ اب بیچارہ یہ مبہوت ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور فوراً اپنے عالم کے پاس آتا ہے، حضرت فلاں نے مجھ سے پوچھ لیا مگر میں جواب نہیں دے پایا، اس نے کہا بخاری شریف میں کہاں ہے؟ حالانکہ یہ کراس کوئسچن کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس مقام پر یہ کراس کوئسچن نہیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت چلیے ٹھیک ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ جلوس محمدی نکالنا بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، لیکن حضرت ذرا آپ وہ حدیث بتا دیجئے جس میں رسول پاک نے اپنا جلوس نکالنے سے منع کیا ہے۔ آپ وہ حدیث بتا دیجئے جس میں رسول پاک نے اپنی امت کو منع کر دیا ہے کہ میرے نام کا جلسہ مت کرنا، میلاد النبی کی محفل مت سجانا۔ وہ حدیث ہم بخاری شریف کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ مجھ پر کھڑے ہو کر کے سلام مت پڑھنا، حضور نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ میرے نام کا تم کبھی جھنڈا نہ نکالنا۔ میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی مگر یہ جو لوگ بار بار بخاری شریف کا نام لیتے ہیں وہ ایک ضعیف تو ضعیف ہے، کوئی موضوع حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میرے نام کا جلوس مت نکالنا، میرے نام کا جھنڈا مت نکالنا، میرے نام پر تم محفل میلاد منعقد نہ کرنا۔ قیامت آ جائے گی مگر ایک حدیث ضعیف بھی ویسی نہیں دکھا سکتے ہیں، تو آپ ان سے کراس کوئسچن کیجئے، کہیں اگر ملے ایسے لوگ تو ان سے کہیے حضرت جی ذرا وہ حدیث ہم کو نوٹ کرا دیجئے جس میں حضور نے میلاد مصطفیٰ منانے سے ہم کو منع کیا ہو، وہ حدیث ذرا دکھا دیجئے جہاں رسول پاک نے ہمیں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے سے منع کیا ہو، وہ حدیث ہم کو دکھا دیجئے جس میں رسول پاک نے محفل میلاد میں جھنڈیاں لگانے سے ہم کو منع کیا ہو، وہ حدیثیں دکھا دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر جا کر کے لوگوں کو بتا دیں۔ میں کہتا ہوں وہ حدیث تو نہیں دکھا پائیں گے، البتہ آپ اگر چاہیں تو ان کو دن میں تارے ضرور دکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت آ جائے گی مگر وہ ایسی حدیث کہ جس میں رسول پاک نے اپنے ذکر سے لوگوں کو منع کیا ہو، بلکہ حدیث اٹھائیے، قرآن کی آیات اٹھائیے، الف لام میم تو الف لام میم ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اگر محبت کی نظر سے پڑھیے، تحقیق کی نظر سے پڑھیے، عشق رسالت کی نظر سے پڑھیے تو شاعر کا یہ شعر آپ کی زبان پر آ ہی جائے گا کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، رسول پاک کی عظمت کا اظہار ہے۔ الف لام میم کی سورہ سے لے کر کے والناس کی سورہ تک جس بھی کلمے کو آپ اٹھائیے ہر کلمے میں نبی کی عظمت کا آپ کو جلوہ نظر آئے گا، لیکن جو بے عشق محمد پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ رفیقان محترم، بخاری شریف کا ذکر آ گیا تھا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی؟ بخاری شریف کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف دکھائیے، بخاری شریف میں کہاں ہے؟ میں بخاری شریف ہی کو صرف نہیں مانتا، بخاری شریف کو بھی مانتا ہوں، مگر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ساری امت نے حدیث کی صرف ایک ہی کتاب کو نہیں مانا بلکہ بہت ساری کتابوں کو مانا ہے۔ اور اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں ہم تو صرف بخاری شریف کو مانتے ہیں تو آپ کہیے کہ اگر آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں تو آئیے ہم بخاری شریف کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخاری شریف کے لکھنے کا ارادہ فرمایا اور اسے لکھنا چاہا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جب اپنے وطن سے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ نے حج کے بعد سوچا کہ میرے ذہن میں، میری عقل میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں
جو بہت ساری رسول پاک کی حدیثیں موجود ہیں ان کو میں قلم بند کر دوں تاکہ آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے قلم لیا، کاغذ لیا، دوات لی اور پہنچ گئے مطاف میں۔ خانہ کعبہ کے سامنے حضرت امام بخاری جا کر بیٹھ گئے اور سوچا کہ لاؤ جو حدیث رسول مجھے یاد ہے میں اسے قلم بند کر دوں اور اسے کاپی پہ نوٹ کر دوں، مگر لکھنے سے پہلے خیال آیا بات کس کی لکھنے جا رہا ہوں، ارشاد کس کا نقل کرنے جا رہا ہوں؟ وہ محبوب جو ساری کائنات کا محبوب ہے، جس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، جو مسکرائے تو غمزدوں کے لیے راحت کا سامان بن جائے، جو محفل میں آئے تو اسے لالا زار بنا دے، جو گلیوں سے گزر جائے تو اسے معطر کر دے، جو باغ میں چلا جائے تو خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے، ایسی عظیم ذات کی میں بات لکھنے جا رہا ہوں۔ ایسے نہیں لکھنا ہے۔ قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، دوات رکھ دی، پہنچ گئے زمزم شریف کے پاس۔ آب زمزم سے آپ نے غسل فرمایا اور آنے کے بعد 2 رکعت آپ نے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک حدیث کو آپ نے قلم بند کیا اور اسے کاپی میں نوٹ کیا۔ اب جب دوسری حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ذہن میں بات آتی ہے مصطفیٰ کی بات ہے، آقائے دو جہاں کا ارشاد ہے، اس کو لکھنے کے لیے ذرا اور اہتمام کر لیا جائے۔ اب دوسری حدیث لکھنی ہوئی تو پھر گئے زمزم شریف کے پاس اور پھر آپ نے غسل کیا، اور اس کے بعد میں آ کر پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے پوری بخاری شریف کی ایک ایک حدیث کو قلم بند کیا ہے۔ اس طرح سے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو لکھا ہے۔ آئیے تمام ان لوگوں کو آپ جمع کر لیجئے جو بخاری شریف اور بخاری شریف کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ذرا ہم کو ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے جا کر کے آب زمزم سے تم غسل کر لینا، میری حدیث کو لکھنے سے پہلے تم 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لینا۔ ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ سب کرنا۔ آخر امام بخاری نے کیوں کیا؟ جبکہ حدیث میں موجود نہیں ہے تو امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کیوں آب زمزم کو استعمال کیا؟ کیوں 2 رکعت نماز نفل پڑھی؟ اس کا مطلب ہے ہر فعل کے لیے حدیث کو مت تلاش، تعظیم مصطفیٰ کے لیے اس خود اپنا راستہ متعین کر لیا کرتا ہے۔ نبی کی تعظیم کے لیے ہر بات پر دلیل کا مطالبہ مت کر۔ حضرت امام بخاری کے عمل کو دیکھ، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، مگر امام بخاری نے نماز پڑھ کر حدیث لکھی تو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ نبی کی تعظیم کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، محبت خود اس کے لیے دلیل متعین کر۔ اور جب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رف تیار کر لیا، پوری فائل جب تیار ہو گئی تو مکہ شریف سے لے کر وہ مدینہ منورہ چلے۔ مکہ سے کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے۔ کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے روضے پر جانا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے، یہ امام بخاری کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی بخاری شریف کا نام لیتا ہے تو اس سے کہو تمہارے مولوی ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ کسی مزار شریف پر جانا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا نام لے کر اس نے لکھا ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کو سفر کر کے جانا ناجائز و حرام ہے۔ بخاری شریف کی رٹ رکانے والوں سے جا کر کے آپ پوچھو کہ تمہارا پیر، تمہارا شیخ، تمہارا امام ابن تیمیہ تو لکھ رہا ہے کہ روضہ رسول پہ جانا حرام ہے، اور تو بخاری شریف کی رٹ لگاتا ہے۔ اور امام بخاری نے جب اپنی پوری کتاب کا مسودہ تیار کر لیا، رف تیار کر لیا، تو فیر کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے روضہ رسول پر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو تو صرف زبان سے مانتے ہو، الحمدللہ ہم بخاری شریف کو دل سے مانتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب تم روضہ رسول پر جاؤ تو کس تصور سے جاؤ؟ حرم کی زمین
اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں مراقبے میں چلے جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اور آنکھ بند کر لیتے تھے۔ کیا عقیدہ تھا امام بخاری کا کہ یہ حدیث رسول ہے، میں ذرا رسول پاک کو سنا دوں۔ اور یاد رکھیے یہ روضہ رسول پر جا کر کے امام بخاری نے کیا ہے، ایسا نہیں کہ رسول پاک اپنی ظاہری حیات کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت امام بخاری نے جا کر بیان کیا ہے، بلکہ روضہ رسول پر حضرت امام بخاری نے حاضری دے کر کے ایک حدیث سنائی اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے آنکھ بند کر لی، سر کو جھکا لیا، دامن پھیلا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ امام بخاری نے اپنے دامن کو پھیلا کر کے یہ بتا دیا، اے بخاری شریف کی رٹ لگانے والو، اگر تم رسول پاک سے مانگنے کو شرک کہو گے تو تمہارا بخاری شریف کا نام لینا رب کی بارگاہ میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ اہل سنت کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، یہاں سے تم کو یہ سبق ملے گا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدنا امام بخاری ایک حدیث پڑھ کر اور مراقبے میں چلے جاتے۔ بند کر دے، اس لیے کہ بارش آ رہی ہے، بتائیے کیا ہو، جلدی سے بتائیے، اس لیے کہ تھوڑی دیر اور آپ ایسے بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیے، درود شریف پڑھ لیجئے اور تصور کر لیجئے گنبد خضرا کا اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پیش کر دیتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری ایک حدیث روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر سنا دیتے اور مراقبے میں چلے جاتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ابھی ادھر سے جواب آئے گا، ابھی رسول پاک کی طرف سے جواب آئے گا، اور جب جواب دل میں آ جاتا تب امام بخاری اس کو رف سے فیر کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ امام بخاری کا عقیدہ وہ تھا جو بریلی کے رضا نے بتایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ بھی عقیدہ امام بخاری نے اپنا بتا دیا کہ نبی چاہے قبر انور کے اندر ہو یا باہر ہو، ان سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھ۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے بخاری شریف کو جمع فرمایا۔ ترمذی شریف کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے بخاری شریف کا ذکر کر کے یہ باتیں اس لیے رکھ دی کہ اگر کوئی غیر مقلد، کوئی وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، اگر کہے بخاری شریف میں کہاں ہے تو اسے کہو بھائی تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو، امام بخاری کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ اس لیے کہ امام بخاری کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر انور کے اندر زندہ ہے، اور تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو کہتا ہے کہ نبی سے کچھ مت مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، نبی سنتے نہیں ہیں، جبکہ امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی سنتے ہیں، قبر کے اندر بھی سنتے ہیں، قبر کے باہر بھی سنتے ہیں۔ تمہارے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر تصریح کی ہے کہ روضہ رسول پر زیارت کے لیے جانا حرام ہے، جبکہ امام بخاری اپنی پوری فائل لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے روضے پر جانا یہ حرام نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے، اسی لیے تو امام بخاری وہاں گئے۔ اب بتا اگر تو بخاری شریف کو مانتا ہے تو امام بخاری کے عقیدے کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اس سے پہلے فوراً یہ سوال کیجئے، اور پھر بات آ گئی تو اور آگے سن لیجئے۔ تو میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے منزل تک پہنچا کر کے میں بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، سبحان اللہ، جب وہ یہ دنیا سے گئے، خدمت حدیث کرتے ہوئے گئے، ان کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ نہیں معلوم؟
ان کا دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، مگر میں نے آپ جیسا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی کی ترجمانی رضا نے کی ہے اور فرمایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے۔ یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر تو مرنے کے لیے تیار ہیں اور تھوڑی دیر بارش سہنے کے لیے نہیں تیار ہے، جبکہ علماء آپ کے سب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا یہ سعادت آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے ہے، آپ کا یہ اعلان ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ عقیدہ پہلے ہے اور عمل، جو شخص بغیر صحیح عقیدہ کے عمل کرے گا اس کے عمل کا کوئی اعتبار، ماننا پہلے ہے، کرنا آپ نے پہلے، جیسے قاری محی الدین صاحب نے پہلے مانا کہ اختر حسین قادری تقریر کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں فون لگا کر کے بلایا، تو کرنا بعد میں ہوا، ماننا پہلے ہے۔ اس لیے پہلے نبی کو مان، پھر نماز پڑھ، پہلے رسول پاک کو مان، پھر روزہ رکھ، پہلے رسول پاک کو مان، پھر عبادت کر، تب تیری عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ورنہ ساری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ایک ہے واقعی ماننا، ایک ہے فرضی ماننا۔ اگر وقت ہوتا موسم اور ذرا اچھا ہوتا، اچھا تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ایسی شاندار آپ کو ہوا مل رہی ہے اور یہ رحمتوں کی فوار آپ کے اوپر برس رہی ہے، اور رسول پاک کا ذکر جمیل اس ماحول میں آپ سن رہے ہیں۔ حدیث کے مطابق فرشتوں نے اپنی رحمت کا شامیانہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رحمت کا شامیانہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس لیے کہ جو بھی نعمت مل رہی ہے یہ سب نبی کے صدقے میں، جس کو جو ملا سب مصطفیٰ کے صدقے میں۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمسا غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ یا رسول اللہ، جتنے رسول جتنے نبی اس کائنات میں آئے سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پینے والے ہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ماننا دو طرح سے ہوتا ہے، جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، تاکہ کبھی کوئی وہابی، کوئی رافضی، کوئی مولائی نام نہاد اور کوئی اس زمانے کا صلح کلی بدعقیدہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ آپ کراس کوئسچن کرنے کا ذہن بنائیے، جہاں کوئی کہے حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جلوس نکالو، فوراً کہیے حضرت ذرا بخاری شریف کی وہ حدیث دکھا دیجئے جس میں حضور نے منع کیا ہے کہ میرا جلوس نہ نکالنا، وہ حدیث مجھ کو دکھا دیجئے جس میں رسول پاک نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے مجھ پر سلام مت بھیجنا، وہ حدیث دکھا دیجئے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو یا رسول اللہ کہہ کے مجھ کو نہ پکارنا۔ چند سوال آپ نے کیا، ویسے ہی پاجامہ ڈھیلا ہو جائے گا، ہم کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ماننا واقعی ماننا، ایک فرضی ماننا۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں، اپنے گھر جاؤں گا، گورکھپور کل اتروں گا، جمدہ شاہی دارالعلوم علیمیہ پہنچ جاؤں گا، اور آپ نے کہا ہاں اختر حسین قادری آئے ہوئے تھے، میں ان کو مانتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اچھا مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ اچھا تو وہ کیسے تھے؟ کہا ایک آنکھ کے کانے تھے، کالے کلوٹے تھے، 10 انگلیاں ان کے ایک ہاتھ میں تھیں، اور ان کی پیشانی پر ایک بہت بڑا کھٹا بنا ہوا تھا، میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے تھے، ایک پیر کے لنگڑے تھے۔ بتائیے آپ نے مجھے مانا کہ میرا مذاق اڑایا؟ مگر کہہ تو رہے نا آپ کہ میں مانتا ہوں، مگر یہ ماننا حقیقت میں ماننا نہیں ہے بلکہ مذاق اڑانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو جیسا ہو جب ویسا مانیں گے تب ماننا کہا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف آپ کریں گے تو وہ ماننا نہیں ہے بلکہ وہ مذاق اڑانا ہے۔ ایک وہابی کہتا ہے ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر نبی تو وہ ہیں کہ جن کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، نبی تو وہ ہیں کہ اگر ان کا خیال آ جائے تو ہماری نماز
बातिल हो जाएगी। माना नबी को, मगर उसने कहा हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। माना नबी को, मगर उसने कहा रसूल पाक को अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया था, वो तो एक मजबूर महज थे। माना नबी को, मगर कहा क़यामत में नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे। आप बताइए वो मान रहा है कि नबी का इनकार कर रहा है? इसीलिए बाज लोगों को धोखा हो जाता है और वो कहते हैं अरे हजरत आप भी कलमा पढ़ते, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं। मगर हम अहले ईमान से पूछो तब बताया जाएगा कि वो कलमा पढ़ते हैं मगर हकीकत में कलमे का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा तो कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, मगर रसूल पाक के बारे में क्या अकीदा रखा, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मानना नहीं है, ये हकीकत में मजाक उड़ाना है। मानना क्या है? आओ बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो, वो बताएंगे, वो तुमको सुनाएंगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ये है मानना, इसको मानना कहते हैं। नमाजें पढ़ लेने से मानना समझ में आ जाएगा, मस्जिदें बना लेने से मानना समझ में आ जाएगा? नहीं नहीं, मानना हकीकत में उसी वक्त कहा जाएगा कि जिस तरीके से कुरान ने, हदीस ने नबी को मानने के लिए हमें बताया है। जब उस तरह से माना जाएगा तब मानना मोतबर होगा, वरना मानने का कोई एतबार। बात समझ में आ रही है ना? बस 2-4 मिनट और देंगे, मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है। अकीदा पहले है, अमल। अब अमल की जब बारी आई तो अकीदे में घपला किया, अमल में भी घपला कर दिया। अकीदे में घपला किया कि कुरान ने नबी के बारे में बताया वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन, नबी गैब की बात बताने पर बखील नहीं है, ये तो लोगों को गैब की बात बताते रहते हैं। नबी को अल्लाह ने कुदरत वाला बना के भेजा है, उन्हें मजबूर बनाकर नहीं भेजा है। इसीलिए तो चांद को 2 टुकड़े कर दिया, सूरज को वापस बुला दिया। एक बद्दू आराबी देहाती जो अभी मुसलमान नहीं था आया नबी की बारगाह में, और आने के बाद कहता है मैंने सुना है कि आप नबूवत और रिसालत का दावा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, बेशक अल्लाह ने मुझे रसूल और पैगंबर बना के भेजा है। उसने कहा तो कोई दलील आपके पास है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या चाहते हो? कहा मैं दलील चाहता हूँ। कहा कैसी दलील चाहते हो? कहा ये सामने जो खजूरों का दरख्त है, अगर इनमें से कोई दरख्त अपनी जगह से चलकर आपके बुलाने पर आपके पास आके गवाही दे दे तो मैं मान लूंगा कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। गोया काफिर भी ये जानता है कि जो नबी होता है वो मजबूर नहीं होता है, वो मुख्तार होता है। एक काफिर भी ये अकीदा रखता है कि नबी दुनिया में आजिज बना करके नहीं भेजा जाता है, बल्कि वो पावरफुल बना करके भेजा जाता। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी किसी की मदद नहीं कर सकते, नबी तो अपनी बेटी फातिमा की मदद नहीं कर सकते। अरे जालिम, तूने मुस्तफा का मकाम नहीं समझा, तूने रसूल पाक की अजमत नहीं समझी, तूने मेरे मुस्तफा की इज्जत और जलाल को नहीं समझा। मुस्तफा वो है कि अगर इशारा कर दे तो समंदर का धारा रुक जाए, मुस्तफा वो है अगर इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बद्दू ने कहा मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, दरख्त को कैसे बुला सकता, वो अपनी जगह से थोड़ी आ सकता है। नहीं, रसूल पाक ने फरमाया कि जाओ और वहां दरख्त से कह दो तुमको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक का खुद ये अकीदा था कि मैं मजबूर नहीं हूं, मैं पावरफुल हूं, जिसको बुलाऊं वो आ जाएगा, और जिसको अपने दर से भगा दूं तो कहीं उसको पनाह नहीं मिलेगी। तभी तो आला हजरत ने फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। हाँ, बहुत सारे लोगों को घमंड है कि हम मक्के में रहते हैं, हम मदीने में रहते हैं। अरे मक्के और मदीने में रहने से क्या होता, 24 घंटा तुम खाने काबा में रहो, उससे क्या फर्क पड़ता। अबू जहल मक्के में रहता था कि नहीं रहता, अबू लहब मक्की था कि नहीं था, उतबा और शैबा मक्की थे कि नहीं थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी था कि नहीं था,
वलीद इब्ने मुगीरा मक्की था कि नहीं था? ये बड़े बड़े चुगादड़ी मुगादड़ी, ये बड़े बड़े गुरु घंटाल, ये बड़े बड़े दुश्मनान रसूल, ये मक्की हैं, ये मदनी हैं। तो मक्की और मदनी होने से कुछ नहीं होता है। देख, अबू जहल मक्की है, उतबा शैबा मक्की हैं, अबू लहब मक्की है, मगर इनका मक्की होना काम नहीं आया। और हजरत बिलाल हबशी न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हाशमी हैं, न कुरैशी हैं, न वहाँ अलवी हैं, न वहाँ सादात में से है। एक हबश के रहने वाले आम इंसान हैं, मगर मुस्तफा की मोहब्बत का जाम उन्होंने पी लिया तो 1400 साल हो गए। पूरी दुनिया में किसी कौम के पास मेरे बिलाल का कोई जवाब नहीं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम है। लिहाजा चाहे कोई मक्का में नमाज पढ़े, चाहे कोई मदीने में नमाज पढ़े, पहले ये देखा जाएगा कि ये मोहम्मदी है कि नहीं है। मक्की होना बाद में काम आएगा, मदनी होना बाद में काम आएगा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल, तो पहले तुम रसूल पाक के वफादार बनो, फिर नमाज पढ़ो। और नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? रसूल पाक ने फरमाया, किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। तुम कैसे नमाज पढ़ो? मुझे देखो, जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे तुम भी नमाज पढ़ो। मुझे देखो। अब सहाबा नमाज में है और ऐसे देख ले रहे हैं, फिर नमाज में है, फिर देख ले रहे हैं, फिर नमाज में है, फिर देख रहे हैं। वहां भी अपनी किताब में लिखता है कि नबी का ख्याल नमाज में आना बैल और गधे के ख्याल से भी बुरा है। अरे जालिम, तूने ये अकीदा कहां से ला करके लिख दिया कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज नहीं होगी? यहां ख्याल की बात करता है, रसूल पाक का जलवा नजरों के सामने है, हालत नमाज में है और नमाज में है और रसूल को देख रहे हैं, रसूल पाक की इक्तदा कर रहे हैं। जब देखने से नमाज मुकम्मल होती है तो सिर्फ ख्याल लाने से नमाज बातिल कैसे हो जाएगी? इसलिए मानना पड़ेगा तेरा अकीदा कुछ और है, हम अहले सुन्नत का अकीदा कुछ और। सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, मुझको जैसे देखो नमाज पढ़ते हो वैसे नमाज पढ़ो, ये रसूल पाक ने फरमाया। अब रसूल पाक को सहाबा ने कैसे देखा? इन लोगों ने उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया, उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं, मुज्तहिद हैं, फकीह हैं, मुफ्ती हैं। सहाबे किराम में सब एक दर्जे के नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशलिस्ट का काम किया। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। ये डॉक्टर है तो नाक का, ये डॉक्टर है तो कान का, ये डॉक्टर है तो पेट का। आज लोगों के जहन में ये बात आई है कि तखस्सुस होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मगर मेरे रसूल ने 1400 साल पहले ये शोभा खोल दिया था। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा को इल्मे हदीस का स्पेशलिस्ट बना दिया, वो अमीरुल मोमिनीन फिल आलम फिल हदीस हो गए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को फकीह आजम बना दिया, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुफस्सिर आजम बना दिया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं जो मनसबे सहाबियत पर फाइज है, मनसबे इज्तिहाद पर फाइज है, मनसबे इफ्ता पर फाइज है, मनसबे फकाहत पर फाइज है, मनसबे तफसीर पर फाइज है। रब्बे कदीर ने रसूल पाक की सोहबत की बरकत से उन्हें इतना अता किया, इतना अता किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अहले फिक़्ह फतावा हैं सब इमाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद के गुलाम में। ऐसी अजीम हस्ती हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हम लोग बैठे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आओ मैं तुमको रसूल पाक की नमाज दिखा दूं, इसलिए कि मैंने उन्हें देख कर नमाज पढ़ी है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं रसूल पाक ने कैसे नमाज पढ़ी है। फिर सब लोग मुतवज्जे हो गए, कहा हाँ दिखाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول پاک کی نماز کا طریقہ ہم کو بتانا شروع کیا تو آپ نے پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا اور نماز پوری کر لی، مگر پھر دوبارہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، دوبارہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ رفع کے معنی ہوتے اٹھانے کے، یدین کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلی بار بھی اٹھاؤ، جب رکوع میں جاؤ تب اٹھاؤ، رکوع سے اٹھ جاؤ تب اٹھاؤ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھو تب اٹھاؤ۔ مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آؤ میں تمہیں رسول پاک کی نماز دکھاؤں، رسول پاک کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، ایک تو نہیں درجنوں حدیث کی کتابوں کو اٹھاؤ، اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، رسول پاک کی نماز دکھا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلی بار صرف ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد میں ایک بار بھی آپ نے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھایا، اور کہا یہ رسول پاک کی نماز ہے۔ اور صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، مگر کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور آج یہ غیر مقلد کہتا ہے کہ رفع یدین ایک بار نہیں کیا جائے گا، کئی بار کیا جائے گا۔ اب بتاؤ ہم اس کی مانے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مانے، صحابہ کی مانے کہ تمہاری مانے؟ تم کچھ بھی ہو، ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے رب قدیر تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس جھگڑے میں پڑے نا ان کا کان پکڑ کر کے اختر حسین قادری کے حوالے کر دو، اور نہ میں دکھا دوں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نا۔ ہاں، چار مسئلہ یاد ہے، آمین بالجہر ہونا چاہیے، رفع یدین ہونا چاہیے، مقتدی کو بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ ان کو بلاؤ میرے سامنے جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان سے کہیے حضرت بتائیے وضو میں کیا فرض ہے؟ وضو میں کیا فرض ہے؟ آپ ہی لوگ بتا دیں۔ 4 فرض ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کل اگر کوئی مل جائے، مگر ان سے آپ لوگ سلام کلام مت کیجئے گا۔ ہاں، یہ سانپ ہیں ڈس لیتے ہیں، بچھو ہیں کاٹ لیتے ہیں، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ان کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سانپ کو پکڑنے کا کام اگر خود ہر شخص کرنے لگے گا تو یہ قبرستان بن جائے گا۔ سانپ کے منہ کو ہر شخص پکڑنے کی جرات جو منتر جانتا ہے وہی پکڑتا ہے، منتر ہم لوگ جانتے ہیں، ہم منتر جانتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے ایک کتنا بک بک کر رہا تھا، کس طرح سے وہ لوگوں کو پریشان کر رہا تھا، لیکن جب آ گیا جاننے والے کے سامنے تو ایسا منہ پکڑ کر کے رگڑ دیا کہ دماغ صحیح ہو گیا۔ پوری دنیا میں رب نے ایسا ذلیل کر دیا کہ لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔